یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوں۔ میں پاسٹر ندیم بشیر ہوں اور میں آپ سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے تعلق سے۔ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت پر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ آیا یسوع مسیح خدا ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں تو پھر بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ ناقدین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، جیسا کہ لوکا رسول کی انجیل کے 24ویں باب کی 41ویں 42ویں اور 43ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر تذکرہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مچھلی کھائی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر یسوع مسیح خدا ہیں تو وہ پھر کھانا کیسے کھاتے تھے؟ اور پھر مرکز رسول کی انجیل کے 4 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب جھیل کے اندر طوفان تھا تو شاگردوں نے یسوع مسیح کو اٹھایا کیونکہ وہ کشتی کے پیچھے گدی پہ سوئے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اگر خدا ہے تو پھر وہ سوئے کیوں تھے؟ کیونکہ خدا کو تو کبھی نیند نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد مرکز رسول کی انجیل کے 14ویں باب کی 34ویں آیت کو بھی دہرایا جاتا ہے، جہاں پہ لکھا ہے یسوع نے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے۔ تو یہ سوال اکثر اوقات اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح خدا ہیں تو پھر ان کے اندر یہ انسانوں والی صفات کیوں پائی جاتی ہیں؟ یسوع مسیح کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، پریشان بھی ہوتے تھے۔ تو یہ ساری وہ صفات ہیں جو انسانوں والی ہیں، جو کبھی بھی یہ ثابت نہیں کرتی کہ یسوع مسیح خدا ہیں۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہیں؟ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا؟ کیا خداوند یسوع مسیح کی ورشپ کی گئی؟ کیا خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے خدا کہا؟ کیا کہیں پر ایسا تذکرہ بیان ملتا ہے جہاں سے یسوع مسیح کی الوہیت کو دہرایا گیا ہو، رسولوں نے یا دیگر لوگوں نے کہا ہو؟ ہم کلام مقدس میں سے اس کو سیکھیں گے اور پھر آخر پر ہم یہ بات بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر یسوع مسیح خدا ہیں تو پھر یہ جو باتیں، یہ جو سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھاتے کیوں تھے، سوتے کیوں تھے اور ان کی جان غمگین کیوں ہوتی تھی؟ تو نمبر 1 تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات کہ کیا لوگوں نے کبھی خداوند یسوع مسیح کو خدا کہا؟ بائبل مقدس کے اندر ہمیں یوحنا رسول کی انجیل کے 20ویں باب کی 28ویں آیت کے اندر اس کا ایک تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر کلام اقدس کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ توما رسول نے خداوند یسوع مسیح کو کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو اس کے جواب کے اندر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے خدا کیوں کہہ رہے ہو، کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے اس دعوے کو قبول کیا اور اس پر کسی قسم کی تشویش کا کوئی اظہار نہیں کہا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے یہ کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ تو مجھے خداوند بھی مان رہا ہے، خدا بھی مان رہا ہے، لیکن مجھے دیکھ کر کہ میں خدا ہوں تجھ پر ثابت کیا میں نے، تو تب تو نے مانا ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یسوع مسیح کو خدا کہا اور یسوع مسیح نے اس دعوے کو قبول کیا، بلکہ اس آیت میں تصدیق کی کہ جب تجھ پر ثابت ہوا کہ میں خدا ہوں تو تب تو نے مانا، لیکن مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں گے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کی عبادت بھی کی گئی۔ متی رسول کی انجیل کے 15ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر میں ایک واقعہ درج ہے اور میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ 15ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، یہ ایک کنانی عورت کا واقعہ ہے جس کی بیٹی میں بدرود تھی۔ لکھا ہے 15ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ پہلی بات، اس نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ اگر آپ کلام مقدس پر غور کریں تو سجدہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایک عبادت ہے، اور یسوع مسیح کو صرف اسی عورت نے سجدہ نہیں کیا بلکہ کئی اور جگہوں پر بھی کئی اور لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ یہاں تک کہ یسوع مسیح جب چرنی کے اندر تھے وہاں پر بھی جو مجوسی یسوع مسیح کو ملنے آئے تھے، گفٹ لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ اور کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہو کہ آپ مجھے سجدہ نہ کریں، کیونکہ عبادت کرنا صرف خداوند ہی کو واجب ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس عبادت کو بھی قبول فرمایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں۔
اس کے بعد اگر آپ مطالعہ کریں رسولوں کی تعلیمات کا، تو بائبل مقدس کا ایک حوالہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جہاں پر رسولوں نے خداوند یسوع مسیح کو خدا لکھا۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، بہت بڑی تصنیف، اور اس کا 9واں باب، اور اس کی میں آپ کے سامنے 5ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ دھیان سے سنیے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی ان ہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور اب تک خدائے محمود ہے، آمین۔ یہاں پہ لکھا ہے مسیح جو بنی اسرائیل قوم میں سے ہوا، اور لکھا ہے جو سب کے اوپر ہے اور اب تک خدائے محمود ہے، اب تک خدائے محمود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پالوس رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں۔ اور اس کے بعد فلپیوں کے خط کے 2 باب کی میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کو گاڈ کہا گیا ہے، خدا کی صورت پر کہا گیا ہے، اور لکھا ہے وہ برابر ہے خدا کے۔ یہ حوالہ جات یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ اور اگر ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اور پیش کروں تو وہاں پر مجھے بڑی ایک حیرانی ہوئی اور بڑی ایمان کی تقویت بھی ملی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ متی رسول کی انجیل کے 8ویں باب کی 29ویں آیت کے اندر ایک واقعہ ہے۔ یسوع مسیح جو ہیں گدرینیوں کے علاقے کے اندر گئے، وہاں پر بدرو گرفتہ شخص تھا، اور بائبل میں لکھا ہے جس میں لشکر تھا، اس کا سامنا خداوند یسوع مسیح سے ہوا۔ تو ذرا ان بدروہوں کے الفاظ، اس لشکر کے الفاظ سنے، انہوں نے کیا کہا۔ 8ویں باب کی 29ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، متی رسول کی انجیل میں سے لکھا ہے، دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے خداوند یسوع مسیح؟ کیا خداوند یسوع مسیح جو ہیں آخر پر ابلیس کی قوتوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، جہنم کی جھیل میں یسوع مسیح ڈالیں گے؟ جبکہ ہمیں بائبل مقدس میں تو یہ تذکرہ ملتا ہے کہ یہ خدا کرے گا۔ تو اگر یسوع مسیح کو ابلیس پہچان کے یہ کہہ رہا ہے، تو کیا ابلیس یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ تو وہی خدا ہے جس نے ہمیں آسمان سے نیچے پھینکا تھا، تو وہی ہے جو ہمیں آگ میں جلائے گا بھی؟ تو مجھے یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا تذکرہ ملتا ہے، جھلکاؤ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ابلیسی تفسیروں نے بھی خدا کے طور پر مانا۔ اور پھر کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ کہا کہ میں خدا ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال جو اکثر اوقات ہم پر اٹھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے تو کبھی نہیں کہا، رسولوں نے کہا، لوگوں نے کہا، دیٹس اٹ۔ لیکن کیا خداوند یسوع مسیح نے کبھی خود کو اپنے منہ سے یہ کہا کہ میں خدا ہوں؟ حالانکہ اگر خداوند یسوع مسیح کو خدا کہا گیا ہے اور انہوں نے آگے سے منع نہیں فرمایا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے یہ کہا زبان مبارکہ سے کہ میں خدا ہوں؟ تو پھر سنیے، میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، متی رسول کی انجیل کا 8واں باب اور اس کی آیت نمبر یوحنا رسول کی انجیل کے 8ویں باب کی 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 58 58۔ وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے 57 اور 58 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، 58 آیت، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ 57 آیت میں لکھا ہے، یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو بھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔
میں ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو موسیٰ نے جب خدا سے یہ پوچھا تھا جھاڑی کے اندر، جب وہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہوا پہلی مرتبہ بیابان کے اندر، تو کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تیرے لوگوں کو جا کر کیا بتاؤں کہ مجھے کس خدا نے بھیجا ہے، کون ہے جس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے؟ تو خدا نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ تو ان سے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں، میرا نام ہے، اور تو جا کے ان سے کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہی ٹائٹل یوز کیا، اس نے کہا میں جو ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہی ہوں۔ اور کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے یہاں اپنے منہ سے اپنے آپ کو خدا کہا۔ اور اگر آپ کو یوحنا رسول کی انجیل کے 14ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت یاد ہو، وہاں پر فلپس نے خداوند یسوع مسیح سے یہ کہا کہ ہمیں باپ سے دکھا، یعنی خدا ہمیں دکھا۔ تو یسوع مسیح نے پلٹ کر فلپس کو جواب دیا اور کہا کہ میں اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم نے کبھی مجھے نہیں دیکھا؟ اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ غور کریں، خداوند یسوع مسیح یہاں اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بڑی فیمس آیت کے ساتھ میں اس جو ویڈیو کے اندر دیے جانے والے کلام کو ختم کروں گا۔ وہ یوحنا رسول کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت ہے، بڑی فیمس آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ آمین۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 19واں باب دیکھیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 19ویں باب کی 13ویں آیت سے کہ یسوع مسیح جو ہیں ان کو کلام حق کہا گیا ہے، اس کا نام کلام حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جب یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، تو یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہاں پر ثابت ہو جاتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی یقینی طور پر یہ خداوند یسوع مسیح ہی کی بات ہو رہی ہے پہلی آیت کے اندر۔ اور اگر میں کلام کی جگہ پر یسوع لگاؤں، کیونکہ کلام مکاشفہ کی کتاب کے مطابق یسوع ہی کا نام ہے، یسوع کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تو پھر یہ سٹوری کس طرح سے آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ یہ آیت کیسے آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ ذرا پلیز سنیے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، لیکن میں کلام کی جگہ پر یسوع لگاؤں گا۔ لکھا ہے ابتدا میں یسوع تھا، یسوع خدا کے ساتھ تھا اور یسوع خدا تھا، یسوع خدا تھا، یسوع خدا تھا، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ اور کلام مقدس میں اور بھی بہت سارے حوالہ جات ایسے ہیں جو بڑے صفائی سے یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا ہیں، اور وہ مقدسہ مریم سے جنم لینے سے پہلے بھی وجود رکھتے تھے۔ اور اس پر ہماری ایک ویڈیو آئے گی نیکسٹ، آپ ضرور دیکھیں گے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا وجود جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے اندر بھی تھا، ان کی خدمات پرانے عہد نامے کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں۔ تو پھر ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ جب یسوع نے کھانا کھایا، جب یسوع سوئے، جب یسوع غمگین ہوئے، تو وہ تو ساری انسانی صفات ہیں۔ ایسا کیوں؟ بائبل مقدس کے مطابق آپ نے فلپیوں 2 باب کی 6 آیت پڑھی، سنی، سیکھی، وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے درجہ کے برابر تھا، لیکن 7ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں کی صورت پر وہ ڈھل گیا۔ جب وہ انسان بن کر زمین پر رہ رہا تھا، جی رہا تھا، تو وہ 100% 100% انسان تھا۔ اگر وہ 100% انسان نہ ہوتا تو وہ میرا اور آپ کا کفارہ کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ زمین پر چونکہ یسوع مسیح انسانی شکل کے اندر تھے، انسان تھے مکمل طور پر، تب انہیں بھوک لگتی تھی، تب وہ کھاتے تھے، تب وہ سوتے تھے، تب ان کے اندر ساری وہ صفات تھیں جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں زمین پر انسان ہوتے ہوئے۔ لیکن کیا وہ شروع سے انسان ہی تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا تھے، خدا ہیں، اور انہوں نے یہ روپ لیا تھا اور زمین پر وہ یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن اصل میں خداوند یسوع مسیح خدا ہی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس مضمون کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ ضرور پوچھیے، اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ ضرور بتائیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلام مقدس سے مستفید ہو سکیں۔ آمین۔